محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں شریف کا مہینہ تمام عاشقان غوث اعظم کو مبارک ہو۔ غوث اعظم کی شان اور آپ کی عظمت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کو بے ریب و گمان اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء کا سردار اور والی بنایا ہے، اور آپ کو یہ مقام بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ حیدر کرار سے عطا ہوا۔ غوث اعظم کی زبان مبارک سے کچھ اشعار ظاہر ہوئے کہ جس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے۔ بڑا مشہور قصیدہ ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ میں قصیدہ غوثیہ کی تشریح میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کی تشریح کے لیے مجھے کئی گھنٹے بھی ناکافی ہوں گے۔ قصیدہ غوثیہ سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے غوث اعظم کی شان ظاہر ہوتی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سقان الحب کا سات الوصالی، کہ محبت نے مجھے وصال محبوب کے پیالے پلائے۔ فقلت لخمرتی نحوی تعالی، تو پھر میں نے اپنی شراب سے کہا کہ میری جانب آ جا، میری طرف آ جا۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں کہ وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي، کہ اے میرے سپاہیوں، اے میرے لشکری، اے میرے سپاہیوں، ہمت کر کے آگے بڑھو اور شراب کے دور میں شامل ہو جاؤ۔ فساق القوم بالوافی ملالی، کیونکہ اسلام کا جو ساقی ہے وہ مجھے فراواں طور پر شراب معرفت پلا رہا ہے۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں کہ شربتم فضلتی من بعد سکری، کہ تم نے میرا نشہ ہو جانے کے بعد میری بچی ہوئی شراب پی۔ پہلے میں نے پی اور پھر میری بچی ہوئی شراب تم نے پی۔ تمام اولیاء سے غوث پاک کہتے ہیں شربتم فضلتی، میری بچی ہوئی تم نے شراب پی، من بعد سکری، میرا نشہ ہو جانے کے بعد، ولا نلتم علوی واتصالی، لیکن تم میرے مرتبہ کمال کو نہیں پہنچ سکے، میرے مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں کہ مقامکم العلا جمع ولکن، کہ تم سب کا مقام بلند و بالا ہے، تم سب کا مقام ارفع و اعلیٰ ہے، لیکن مقامی فوقکم ما زال عالی، لیکن میرا مقام تم سب سے اوپر ہے اور اوپر ہی رہنے والا ہے۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں کہ انا فی حضرت التقریب وحدی، کہ میں اللہ کے قرب کی محفل میں یکتا ہوتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں۔ جب میں اللہ کے پاس ہوتا ہوں تو صرف میں ہی ہوتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ انا فی حضرت التقریب وحدی، کہ میں اللہ کے قرب کی محفل میں اکیلا ہوتا ہوں۔ یصرفنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرتا ہے۔ وحسبی ذوالجلالی، یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، اور اسی کی ذات میرے لیے کافی ہے۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں کہ انا البازی اشہب کل شیخ، کہ میں دنیا کے تمام مشائخ میں سفید باز کی مانند ہوں، سفید باز کی طرح ہوں۔ ومن ذا فی الرجال یعطی مثالی، اور مردان خدا میں کون ہے، اولیاء اللہ میں کون ہے جس نے میری مثل مرتبہ پایا ہو۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا، کہ مجھے اللہ نے تمام اقطاب جہاں کا والی اور سردار بنایا ہے۔ فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، اور میرا حکم ماضی حال مستقبل میں جاری رہنے والا ہے۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، کہ اگر میں اپنا راز سمندروں پر ظاہر کر دوں، سمندروں پر ڈال دوں، لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، تو وہ سب کے سب خشک ہو کر زائل ہو جائیں۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، کہ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ظاہر کر دوں، لَدُّكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، تو وہ ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، بکھر جائیں۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اگر میں اپنا راز آگ پر ظاہر کر دوں، لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، تو وہ میرا راز جاننے کے بعد ٹھنڈی اور نابود ہو جائے۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، آگے غوث پاک فرماتے ہیں کیا، کہ اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں، کسی مردے پر ظاہر کر دوں، لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، تو وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ آگے غوث پاک کہتے ہیں، اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ مریدی ہم وطب واشطح وغنی، کہ اے میرے مرید بلند ہمت ہو جا اور خوش رہ، بے باک رہ، مستغنی ہو جا۔ وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ، غوث پاک کہتے ہیں وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْاسْمُ عَالِي، کہ تیرا جو جی چاہے وہ کر، میرا نام بہت بلند و بالا ہے، میرا نام کافی ہے۔ غوث پاک آگے فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً،
کہ میں نے اللہ کے شہروں کی طرف نظر کی، اللہ کے شہروں کو میں نے دیکھا، کا خردلۃ علی حکم اتصالی، تو مجھے وہ تمام کے تمام مل کر ایک رائی کے دانے کے برابر معلوم ہوئے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے، پھر فرما رہے ہیں کہ مریدی لا تخف واشن فانی، کہ اے میرے مرید کسی دشمن کا خوف نہ کر، کہ میں عزوم قاتل عند القتال، کہ میں لڑائی کے وقت اولو العزم قاتل ہوں، بڑا باہمت قاتل ہوں، تجھے ڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں کہ انا الجیلی محی الدین لقبی، کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا لقب محی الدین ہے۔ وَأَعْلَامِي عَلَىٰ رَاسِ الْجِبَالِ، اور میری شان اور عظمت کے جھنڈے، میری بلندی کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ غوث پاک آگے مقطع میں اپنے فرماتے ہیں وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اسمی، کہ عبد القادر میرا مشہور نام ہے، وَجَدِّي صاحب العین الکمالی، اور میرے نانا چشمہ کمال کے مالک ہیں۔ تو یہ غوث اعظم کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود غوث اعظم کی زبان مبارک سے ظاہر فرمائی۔ اور غوث اعظم کی شان پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، حضرت شیخ حماد عباس کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے، ضمناً میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت شیخ حماد عباس ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس محفل میں غوث اعظم بھی جلوہ افروز تھے، غوث اعظم کی جوانی کا عالم ہے۔ تو غوث اعظم اس محفل سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو حاضرین مجلس میں سے کوئی حضرت شیخ حماد سے سوال کرتا ہے کہ حضرت شیخ حماد یہ بتائیے کہ یہ جو بچہ یہ جو جوان ابھی عبد القادر گیا ہے، یہ آپ کو ولایت میں کیسا لگتا ہے؟ حضرت شیخ حماد کہتے ہیں کہ تم کیا جانو، میں اس کے سر پر 2 جھنڈے دیکھتا ہوں جو عرش معلیٰ تک لہرا رہے ہیں، اور اس کی ولایت کے ڈنکے بجنے والے ہیں، اور آپ کی ولایت کے ڈنکے بجے تمام اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک ہے، اور جہاں جہاں بھی ولی پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنا سردار مانتا ہے۔